بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ پٹاخے چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بار بار مختلف لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ ضروری سمجھا کہ ایک عمومی جواب تیار کر کے سب کو بھیج دیا جائے تاکہ آپ حضرات خود بھی سنیں، گھر والوں کو بھی سنائیں اور محلے والوں کو بھی بھیجیں اور تمام اپنے مسلم بھائیوں کو یہ فارورڈ کریں تاکہ سب کے سامنے اسلام کی ہدایات اور تعلیمات سامنے آ سکیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے محلے میں اور عمومی طور پر مسلمان محلوں میں، مسلمان گھروں میں اپنے گھر کے سامنے بچے اپنی چھتوں پر پٹاخے چھوڑ رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اپنے محلے میں کل سے لے کر آج تک 5-6 گھروں کو دیکھا ہے، اور کہیں کہیں اماں ابا ساتھ میں پٹاخے چھوڑوا رہے ہیں، کہیں کہیں دادا دادی کھڑے ہو کر۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کوئی ایسا نہیں دکھا جس نے ٹوکا ہو یا منع کیا ہو۔ میری رگ حمیت بالکل برداشت نہ کر سکی، میں نے سختی سے ٹوکا، اور یہ وہی حضرات ہیں جو نماز میں کبھی نہیں دکھائی دیتے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ وہ ساؤنڈ پالوشن کے ساتھ صوتی آلودگی، آواز کی پریشانی لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہوائی آلودگی یعنی ایئر پالوشن بھی اور سانس کی گندگی بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور پیسہ مسجد میں دینے کے لیے کہو تو 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ نہیں نکلتا ہے، اور 100 روپے کے پٹاخے لے رہے ہیں۔ فضول خرچی اور اسراف اللہ کے یہاں جن مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے غیر اسلامی شعار میں وہ شرکت کر رہے ہیں اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی ٹوک نہیں رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اپنے محلے کے تمام مسلمانوں کو یہ بات بھیجیں کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کو سختی سے نوٹ کیا ہے قرآن پاک میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ غیر مسلموں کے غیر اسلامی شعائر اور ان کے دینی تہواروں میں ہرگز شرکت جائز نہیں ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں سختی سے روکا گیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ایسے نرم نہ ہو جائیں اور ایسے لاپرواہ نہ ہو جائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بددینی کا شکار ہو جائیں اور وہ اسلام اور غیر اسلامی امور میں فرق نہ کر سکیں۔ اس لیے ہمارے بڑے بوڑھے، ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی اس موقع پر کہتے تھے کہ ان کی یہ باتیں نہ سنو، یا ان کے پٹاخے مت دیکھو، اور یہ ہانڈیاں اڑاتے ہیں اس کو مت دیکھو۔ اگرچہ وہ اپنے حساب سے کہتے تھے کہ یہ بلا ہے یا کیا ہے، لیکن یہ ان کا مقصد تھا کہ جہالت کے دور میں اندھیریوں میں بھی انہوں نے بچایا ہے ہماری نسلوں کو۔ آج ہم پڑھ لکھ کر بھی اگر نہ بچا سکیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے یہ بات سب کو پہنچائیں کہ بالکل بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے، اور بالکل اسلام میں لچک اور ان امور میں لچک ہر کس جائز نہیں ہے۔ اگر صرف پیسہ فضول خرچی کا معاملہ ہوتا تو کہتے گناہ ہے، اور بہت سارے پٹاخے بہت سارے لوگ تکلیف دیتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ خیر، رہی بات دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں، کھانے میں کوئی اگر وہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھی ہوئی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، البتہ احتیاط پھر بھی بہتر ہے۔ اور خوشی کا اظہار کر کے ہرگز نہ کھائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کی خوشی میں بلکہ کھا سکتے ہیں، حلال چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے کہ اللہ نے غیر مسلم کے ہاتھ سے بھیجی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، احتیاط بہتر ہے، کیونکہ یہ موقع مناسب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے یعنی ایسے موقف سے میں شرکت سے بچنا بہتر ہے، جو بھی صورت ہو سکے، لیکن جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک مبارکبادی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے کفریہ اور شرکیہ تہواروں کو مبارکباد دیں، تو اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے کہ یہ شاعر کفر کی تائید و تحسین کے زمرے میں آتی ہے بات۔ ہم نے اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا میسج بھیج رہے ہیں کہ ہیپی دیپاولی، کس نے کہا آپ سے بھیجو؟ ان کے
غیر اسلامی، اور کیونکہ یہ سب شعائر، یہ سب تہوار ان کے اپنے پس منظر میں شرکیہ اور کفریہ عقائد اور باتیں رکھتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو، ایک تو ہے ان کے تہوار کو مبارکباد دینا، ہیپی دیپاولی وغیرہ، یہ تو جائز نہیں اسلام میں، لیکن ایک یہ ہے کہ غیر مسلم کو مبارکباد دینا، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ از خود مبارکباد دیں، تو یہ اس سے بھی بچنا ہے، لیکن ایک یہ کہ پھنس جائے آدمی کہ ہمارے پڑوسی ہے، تہوار وہ اس کے ساتھ کاروبار ہے یا اس سے ملنا جلنا ہے یا جو بھی ہے، تو ایسے موقع پر اگر وہ مبارکباد دے ہمیں، وہ خوشی کا اظہار کرے، تو ایسے موقع پر ہم جواب مناسب دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہیپی دیپاولی نہ کریں، بلکہ ان کو دے دیں خوش رہو، اچھے رہو، جیتے رہو۔ اس طرح کی دعائیں قرآن و حدیث میں، وہ حدیث میں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، یہودیوں کا ہدیہ دینا لینا یا ان کو دعائیں دینا اس طرح کا ثابت ہے۔ دنیاوی دعا دینا، مغفرت وغیرہ کی دعا جائز نہیں، لیکن اس طرح کی دعائیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو داعیانہ سوچ کے ساتھ جینا چاہیے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اگر ان کو نہ سمجھا سکے غلط کہ یہ سب تہوار کیا ہے، یہ سب بیچارے بچوں کی طرح ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو سمجھانا ضروری ہے داعیانہ سوچ کے ساتھ۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم بیزاری رکھیں دل میں۔ اوپر سے نفرت کا اظہار بھی مقصود نہیں ہے اسلام میں، کہ دل آزاری اور نفرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلامی ملک یا غیر اسلامی، خاص طور پہ غیر اسلامی ممالک میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس معاملے میں نفرت کا اظہار نہ کریں، لیکن اوپر سے آپ ہلکی پھلکی کچھ، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ان کو خوش رہو وغیرہ الفاظ سے کوئی حرج نہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے میں لگائیں، گھر کی تعلیم میں لگائیں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے میں لگایا ہے، اور تاکہ اسی طرح کا ماحول ہو، اور اب آپ کے گھروں میں بھی قرآن کی آوازیں آئیں اور تعلیم، گھر کی تعلیم ہو، مستورات اور بچے سب شریک ہوں، تو یہ قرآن کی آوازوں سے انشاءاللہ آپ کے گھر گونجیں گے۔ ایسے موقع پر تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔